اب ہوگا کیا، آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آج ایران نے دھمکی دی ہے فائز، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے یعنی یوتیز جو ہیں یمن کے، انہوں نے ایکنالج کر دیا ہے کہ ان کی پوری تیاری ہے کہ آج ایران سے ان کو سگنل آتا ہے تو باب المندب بند ہو جائے گا۔ باب المندب اگر بند ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، میں آپ کو اسکرین پہ آپ کی دکھاتا ہوں، ایک بڑی ایک خوفناک چیز ہے۔ یہ باب المندب جو ہے وہ آپ دیکھیں یمن اور جبوتی کے بیچ میں ایک بڑی چھوٹی سی 70 کلومیٹر کی تقریباً یا 70 نوٹیکل مائلز کی ایک ڈیوڑی ہے جو گلف آف ایڈن کو اور ریڈ سی کو آپس میں کنیکٹ کرتی ہے۔ سعودی عربیہ کا پورا آئل جو ہے وہ یہاں سے نکل کے جاتا ہے، اور یہاں سے اگر بند ہوتا ہے تو اس کے کیا کیا اثرات ہوں گے۔ I'll see if my producer can show you the next slide، اور اس سلائیڈ کے اوپر ہم نے ڈیٹیل کیا ہوا ہے کہ باب المندب کے کلوزر سے ہونا کیا کیا ہے۔ یہ تو جو ہے نا، میں 1 منٹ لوں گا اس کو بتانے کے لیے، تاکہ وہ صحیح سلائیڈ لگا لیں اب اس کے اوپر۔ دیکھیں جب یہ اسٹریٹ آف ہرمز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، اسٹریٹ آف ہرمز بند ہے، اب اگر باب المندب اس کے ساتھ بند ہو جاتا ہے تو بڑے سیریس ریمیفیکیشن جو ہیں پوری ورلڈ اکانومی کے لیے ہو جائیں گے یہاں پہ۔ اور دکھائیں ذرا نوید صاحب، ذرا فائز صاحب کو دکھائیں یہ جو چیز میں نے آپ کو مارک کر کے بھیجی ہے۔ تو نہیں، یہ اب آپ ریپیٹ کر رہے ہیں، وہ والی ریپیٹ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یہاں اسٹریٹ آف باب المندب کے اوپر یہ جو سلائیڈ آپ نے میں نے آپ کو بھیجی ہے نوید صاحب، آپ وہ دکھائیں پلیز یہاں پہ۔ اور یہ والی نیکسٹ کلوزر اب یہ ہے، اسٹریٹ آف ہرمز تو ہے ہی کلوزڈ آپ کا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ نیو آپ کا فرنٹ ہو جائے گا ریجنل وار میں۔ Houthis will choose the strait the moment the US strikes Iran's civilian infrastructure، یعنی یہ ان کی گو ہیڈ ہے کہ ہمارے سول انفراسٹرکچر کو ہٹ ہوتی ہے تو یو جسٹ گو آن، کوئی فون نہیں آئے گا، کوئی ٹیلی گرام نہیں آئے گا، کوئی ای میل نہیں آئے گی۔ آپریشنل ریڈینس ان کی، انہوں نے آلریڈی وہاں پہ اینٹی شپ میزائلز اور ڈرون جو ہیں وہ سوارم ڈرون جو ہیں وہ ڈپلوائے کر دیے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ کیسے گئے ہیں وہاں پہ۔ IRGC جو ہے اس کے آپریٹیوز ہیں یمن میں، وہ کنٹرول کر رہے ہیں ٹائمنگ اور لانچ آرڈرز کا ویٹ کر رہے ہیں۔ اب ڈائریکٹ سٹرائک ہے قسم کی، آپ سمجھیں کہ یہ سعودی لائف لائن کے اوپر تو 5.4 ملین بیرل پر ڈے جو ہے آئل کی وہ شٹ ہو جائیں گی، اور اس کے بعد جو ہے گلوبل فال آؤٹ جو ہے وہ اب ورلڈ انرجی سپلائی کوڈ بی بلاکڈ thousands of extra miles، یعنی یہاں سے پھر اوپر کی سائڈ سے جانا پڑے گا سویز کنال کے اوپر سے۔ اور یہ اور جو آپ کو آج سے 4 مہینے پہلے عباس راکچی صاحب نے کہا تھا کہ زیادہ تنگ کرو گے $200 پر بیرل پہ ہماری قیمت چلی جائے گی، وہ وہاں چلی جائے گی۔ اب آپ یہ دیکھیں اپنی باٹم لیفٹ پہ کہ اگر باب المندب بند ہوتا ہے تو اس کو کہاں سے جانا پڑے گا، اور لمبا روٹ لے کے اس کو پھر یورپ اور دیگر مارکیٹس تک جانا پڑے گا، یعنی ایشیا تک آنے کے لیے تو بس پھر آپ ہر جہاز کے اوپر پورے جہاز کی کاسٹ لگا لیں گے۔ تو فائز صاحب دس کین ہیپن ٹو نائٹ، یہ آج رات کو ہو سکتا ہے ایز وی اسپیک، کیونکہ ایران نے تھریٹ کی بھی آج رات کی۔ تو what do you see after this؟ دیکھیے اس پہ ظاہر خدشات ہیں، اور دونوں طرف سے جو ایک جنگی حکمت عملی ہے، جیسے خود ہمارے باقی صاحب نے فرمایا کہ جو ایران کی جو حکمت عملی شروع سے یہی رہی ہے کہ کس طرح سے نہ صرف یہ کہ جو ہاریزونٹل وارفیئر جس کا کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، بلکہ دوسرا یہ کہ جو موزیک ڈیفنس اسٹریٹجی تھی کہ ڈی سینٹرلائزڈ تقریباً 31 ایسے یونٹس ہیں جن کو کہ اختیار دیا گیا ہے کہ ایسے موقع پر وہ اپنے طور پر کارگر کر سکتے ہیں۔ اور یہی بات آپ نے بھی حوثیز کے بارے میں بھی کہی کہ اگر وہاں کچھ ایسا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے تو وہ بغیر کسی اس کے اپنے طور پر کارگر کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں دیکھیے ایران کی طرف سے ایک جو بہت بڑا خدشہ تھا جس کو انہوں نے اظہار کیا کہ امریکہ نے دراصل یہ MOU سائن کر کے اپنا وقت لیا ہے تاکہ وہ نہ صرف یہ کہ پورا اسیسمنٹ کریں اور اپنی اسٹریٹجی کو ریوائز کریں اور یہ کچھ تو آپ نے بھی خدشے کا اظہار کیا تھا 1.5 مہینہ پہلے۔ ہاں، تو یہ لگتا یہی ہے کہ اس وقت امریکہ نے، اور جیسے میں نے اس سے پہلے بھی اپنی بات چیت میں کہا
کہ اس وقت زیادہ بہتر پوزیشن میں ٹرمپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اتنا وقت تھا کہ وہ چیزوں کو مینیج کر سکیں اور انہوں نے کیا ہے. اب آپ دیکھیے جو سعودیوں اور حوثیوں کا جو تصادم ہوا. فائز میں کاٹتا نہیں ہوں نارملی، اور آپ کو تو نہیں اچھی گفتگو ہے. جی ہاں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے پیس ٹاکس کے کور میں ایران کو دھوکہ دیا. یہ ایران کا خدشہ تھا اور مجھے لگتا ہے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اسٹریٹجی ظاہر ہے، اس کو جو ہے ایک حکمت عملی آپ کہہ سکتے ہیں، اور ایسا لگتا یہی ہے کہ اب وہ زیادہ پریپیئرڈ ہیں. اور اس میں انہوں نے جو اسسمنٹ، جو ڈومیسٹک اسسمنٹ تھے کہ ان کا جو دیکھیے ٹرمپ کا جو اصل مطمع نظر ہے وہ ان کا اپنا ڈومیسٹک آڈینس ہے، اپنی یو ایس اکانومی ہے. چائنا نے اپنا انتظام کر لیا ہے. پاکستان آپ کی جو انفلیشن ہے وہ روز مرہ کی اشیاء پہ تقریباً 30% بڑھ گئی ہے. میں خود امریکہ میں ہو کے آیا ہوں، آپ کو مل کے آیا ہوں وہاں پہ، اور وہاں پہ لوگوں کی زبانیں نکلی ہوئی ہیں، ابل گئے ہیں لوگ اپنا گروسری لیتے ہوئے. دیکھیے بریکنگ پوائنٹ پہ نہیں، ایسا نہیں پہنچا کہ ابھی بھی اسٹل جو آفیشیل نمبرز ہیں وہ انڈر 4% انفلیشن ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ معاشی حالات خراب ہیں، اور لیکن وہ جنگ سے شروع ہونے سے پہلے سے ایسا ہو رہا تھا. کریں نا، مجھے موٹا موٹا حساب تھا انڈر 4%، تو ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم پینڈو لوگ ہیں. آپ کے گھر کی گروسری اگر $150 کی آتی تھی اب ڈائریکٹ $300 کی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، باٹم لائن. اور آپ کا فیول اگر $250 تھا مہینے کا تو اب وہ $500 پہ ہے کہ نہیں؟ مجھے بس نہیں ایسا نہیں ہے، اتنا نہیں ہے. مختلف علاقوں میں مختلف بہت بڑی 50 اسٹیٹس ہیں. کیلیفورنیا وغیرہ میں $4 تک تو پہنچ گیا نا. ہاں لیکن اتنا ایسا نہیں ہے. کیلیفورنیا کے ضرور جو لاس اینجلس اور سلیکن ویلی وہاں تو ہمیشہ سے بہت زیادہ رہا ہے. تو لیکن خیر دیکھیے دیٹس ناٹ دی تھنگ، وہ ایسا مسئلہ نہیں ہے. میں آپ کو صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ امریکنوں کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس وار کی کاسٹ ایک عام امریکن بھی پے کرے گا. دیکھیے دونوں طرف سے مبشر صاحب، دیکھیے دونوں طرف سے جو بات ہے نا، امریکہ کی امید یہ تھی، امریکہ اور اسرائیل کی، کہ ہم وہاں کی لیڈرشپ کو ڈیکیپیٹیٹ کریں گے، وہاں کے حالات خراب ہوں گے اور وہاں کے عوام کھڑے ہو جائیں گے اور وہ حکومت کو، سرکار کو وہاں کی گرا دیں گے. وہ 2 کروڑ عوام آ گئے جنازہ دینے کے لیے. وہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ اندازے انتہائی غلط ثابت ہوئے، مس کیلکولیشن تھی. اچھا اگر یہی کیلکولیشن اگر ایران کی ہے کہ امریکہ سے کوئی چیز، امریکہ کے عوام کھڑے ہو جائیں گے ٹرمپ کے خلاف. دیکھیے یہاں پر اتنے ذرائع ہیں اپنے ایکسپریشن کے لیے، الیکشنز آ رہے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جس کے ذریعے عوام اپنا غصہ ضرور اس کا اظہار کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ یہاں کوئی میسو، ایون جو ویتنام کے دور میں ہوئے تھے ویسا ہو. 24 گھنٹے میں ایک اور چیز متوقع ہے فائز، جیسا ابھی باقری صاحب نے کویت کا آپ کو بتایا. میں آپ کو ایک اور سلائیڈ آپ کی سکرین پہ دکھاتا ہوں، اس کو ذرا دیکھیں. پھر میں یہ واٹر کرائسس کے اوپر ہے جو مڈل ایسٹ میں متوقع ہے نا، واٹر کرائسس. میں دیکھتا ہوں کہ یہ دیکھیں، اب یہ صرف آئل وار نہیں رہی، اب یہ واٹر وار میں بھی کنورٹ ہو گئی ہے، کیونکہ آپ نے ان کے ڈی سیلینیشن پلانٹس کو ہٹ کیا تو اب آپ کے بھی انڈر اٹیک ہیں، یعنی ایلائز کے. ایکٹیو ایرانین سٹرائکس ہوئی ہیں کویتی پلانٹس کے اوپر. 2 مین پاور اور واٹر ڈی سیلینیشن پلانٹس کو کویت میں ہٹ کیا گیا ہے، جیسے بھی باقری صاحب بتا رہے تھے. وہاں پہ میجر فائرز ہیں، پاور یونٹس آف لائن ہے، ایئر سپیس پوری کلوز ہو گئی ہوئی ہے. اور کویت کی جو ریلائی کرتا ہے وہ 90% کرتا ہے ڈرنکنگ واٹر آن دیز پلانٹس. تو اب آپ سوچیں کہ وہاں پانی پینے کو نہیں ہے اس وقت. اور اس کے بعد سسٹمیٹک ٹارگٹ ہے یو اے ای کے اوپر اور پھر سعودی عربیہ کے اوپر. تو پاکستان نے بڑا اسٹرکٹلی ایران کو کہا ہے کہ وہ پاکستان کی ریڈ لائن ہے تو اس کے نہ جانا. لیکن انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو جی سی سی کے سارے ڈی سیلینیشن پلانٹس کو ٹارگٹ کرنا ہے. قطر کے 99% پانی جو ہے وہ ڈی سیلینیشن پلانٹ سے آ رہا ہے. پھر اے سیمیٹرک ایڈوانٹیج جو ہے، وائی ایران از ڈوئنگ دس. ایران یوزز نیچرل فریش واٹر، گراؤنڈ واٹر، ریورز، جیسے ابھی باقی صاحب نے کہا کہ وہ تو 2%، 3%، 4% لے رہے ہیں ڈی سیلینیشن سے. اور گلف کی جو ڈیپینڈنس ہے وہ انٹائرلی ڈی سیلینیشن پلانٹس پہ ہے. تو لانگ ٹرم جو ہے ڈینجر، آپ سوچیں کئی مہینے بغیر پانی کے گزارنا. تو پہلے انسانوں کو آپ پانی دیں، اس کے بعد اپنے ایئر کنڈیشننگ پلانٹس کے لیے، پاور یونٹس کے لیے پانی رکھیں، پھر اپنے پودوں کے لیے اور اپنے جو اپنے بڑے بڑے نخلستان بنائے ہوئے اور پلانٹیشنز کی ہوئی ہیں ان کے لیے. یہ جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو واپس
ریگستان بنا دیں گے. وہ ان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ بمبنگ کر کے ریگستان بنا دیں گے, یہ ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ اگر یہ ہو جائے تو. جی فائز صاحب. جی دیکھیں بات اب ہم اس وقت جو ساری بات کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں, باقری صاحب نے بھی یہ فرمایا کہ آپ کے یہ جو نیبرز ہیں ایران کے, ان کا کتنا نقصان ہو سکتا ہے, اور وہ پھر نیبرز جو ہیں وہ جا کر امریکہ پر ٹرمپ پر پریشر ڈالیں گے اور پھر اس کے نتیجے میں وہ مذاکرات کی ٹیبل پر واپس آ جائیں. دیکھیے ظاہر ایک حل تو یہی ہے کہ اگر if he really cares about those losses in the region, تو ایک ہوگا کہ ٹھیک ہے وہ پریشر ڈالیں گے اور آپ دوبارہ جنگ روک کے مذاکرات کی بات کریں گے. دوسری اسٹریٹجی واشنگٹن میں اس وقت یہ ہے کہ بجائے ہم جنگ روکنے کے یا ان جو اسٹرائکس ہو رہی ہیں ان کو روکنے کے, ہم ایران کو کی جو کیپیسٹی ہے یا اس کی کیپیبلٹی ہے اس کو ڈیگریڈ کریں. تو اب اس میں کون سا آپشن بہتر ہے, ظاہر ہے وہ اس وقت سچویشن روم میں وائٹ ہاؤس کے وہاں ڈسکس ہو رہا ہوگا, میں اس کا پریوی نہیں ہوں. لیکن باٹم لائن یہی ہے کہ کیا ٹرمپ یا امریکن عوام کو اس بات کی ریلی اتنی فکر ہے کہ قطر میں کیا ہو رہا ہے, کویت میں کیا ہو رہا ہے, اور وہ سعودی عرب کے ساتھ کیا اشار ہوگا, یا پاکستان کی اکانومی کو کتنا نقصان پہنچے گا, یا وہ براہ راست صرف اپنا مفاد اس پوری جنگ میں اپنا اور اسرائیل کا مفاد دیکھ رہے ہیں. اور یہی وہ کیلکولیشن ہے جو آپ کو اس میں آگے بڑھتے ہوئے رکھنا پڑے گی کہ ٹرمپ صاحب کیا واقعی مجبور ہوں گے قطر اور اس کے کہنے پر کہ وہ سب فوری جنگ بندی کر دیں. تو آئی ایم ریلی ڈاؤٹ فل کہ مجھے نہیں لگتا. اچھا پھر دوسری بات دیکھیے, جو اس سے پہلے جو مذاکرات ہوئے تو وہ فیصلہ بھی اسی بنیاد پر کیا گیا تھا. مثال کے طور پر بار بار ٹرمپ نے کہا کہ جی فیلڈ مارشل کے کہنے پر میں نے یہ کہا, پرائم منسٹر کے کہنے پر, پاکستان کے آن دی ریکویسٹ آف پاکستان, بلکہ وہ باقاعدہ ایک محاورہ بن گیا پوری دنیا میں, اس میں میمز بننا شروع ہوئے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سعودی عرب, قطر, بحرین, ان ممالک کے کہنے پر جنگ بندی ہوئی تھی, اور اس جنگ بندی کے بعد مذاکرات ہوئے, ایم او یو سائن ہوا. اور دیکھیے ایم او یو جو سائن ہوا اسلام آباد ایم او یو سے کہا جاتا ہے, اس پر امریکہ میں ٹرمپ کو زبردست بیک لیش کا سامنا کرنا پڑا. اس کو یہ کہا گیا, اور خود آپ نے بھی ابھی سنایا تھا جب پروگرام شروع ہوا تھا, تو اس میں ساؤنڈ بائٹ میں جو پروفیسر مرش ہائمر کی جو بات تھی کہ وہ یہاں پر ایک سرنڈر ڈاکومنٹ کے طور پر دیکھا جا رہا تھا کہ آپ نے ایران کو اتنی فیوریبل کنسیشنز اور کنڈیشنز پہ کیسے آپ راضی ہو گئے. تو بہرحال دیکھیے بہت پیچیدہ معاملہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں 10 دفعہ, چاہے ہم جہاں بھی رہیں, ظاہر ہے ایران سے جو ہماری ہمدردیاں, ایرانی عوام سے جو ہمارے, اور میں نے یہ جملہ کئی دفعہ کہا ہے کہ ہمارے دل ایرانی عوام کے ساتھ دھڑکتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ وہاں جتنی کم سے کم تباہی و بربادی ہے اتنا سب کے لیے اچھا ہے. لیکن حالات جو ہیں دیکھیے دونوں طرف سے, ابھی آپ کے کچھ کامنٹس بھی آئے ہیں کہ کچھ چیزیں, کچھ جذباتی فیصلے بھی ہو رہے ہیں. رہبر اعلیٰ جناب آیت اللہ علی خامنائی صاحب کی جو شہادت کے بعد جو تدفین کی جو رسومات جاری تھیں, تو اس میں جو ایک میسو سپورٹ, یعنی جس طرح سے قوم پوری یونائٹ ہوئی, ایرانی قوم, اب میں ظاہر سب کا یہ خیال ہے کہ اب وہ زیادہ جو وہاں کی قیادت ہے خصوصاً پاسداران انقلاب, دے فیل اے لٹل بٹ مور ایمبولڈن. اب جو بار بار دیکھیے ریونج کی بات آ رہی ہے, یعنی وہ یہ لڑنے کی بات نہیں آ رہی, یعنی بات انتقام کی بات آ رہی ہے, اور وہ نعرے لگائے گئے وہاں. تو جیسے خود باقری صاحب نے فرمایا کہ وہاں ان کو جو غالب باف صاحب کو اور دوسرے رہنماؤں کو گھیر لیا عوام نے اور کہا کہ نہیں آپ جاری رکھیں. تو وہ جذبات کیا اب اس وقت وہ قیادت, ایرانی قیادت ایک وسیع تر مفاد میں, کیا اس کو کنٹرول کر سکتی ہے ان جذبات کو؟ بہت مشکل ہے. سے بات کرتے ہیں, لیکن ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے میرا باقری صاحب سے. باقری صاحب آپ کو ایک میزائل سٹرائک دکھاتا ہوں, یہ ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں اینیمیٹ کی ہے. یہ جب پہلے 40 دن جنگ ہوئی تھی تو آپ کو یہ آپ کے جو بریجز تھے جن کو اڑایا گیا تھا میزائل سے وہاں پہ, یہ ہم نے خود اینیمیٹ کیا, تو اس کو ڈو ناٹ ٹیک دس ایز ایکچوئل. تو اب یو اے ای کہہ رہا ہے کہ جی سیولین یا انفراسٹرکچر کو ہٹ کرنا جو ہے وہ وار کرائم ہوگا. تو اس وقت تو یو اے ای یا کوئی اور ملک, قطر اور اسرائیل اور کسی نے بات نہیں کی تھی. اب کیوں اتنا بول رہے ہیں بلک بلک کے؟ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی, سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل ایران نے ایک بیانیہ جاری کرنے کے بعد پاکستان کو بھی یہ خبر پہنچائی اور سارے گلف کنٹریز کو بھی, کہ اگر ہمارے بنیادی ڈھانچوں کے اوپر اٹیک آپ کے سرزمین کے اندر جو امریکن بیسز ہے وہاں سے ہوتے ہیں, تو ہمارے پاس یہ لسٹ ہے.
جبل علی بندرگاہ متحدہ عرب امارات میں، دبئی ایئرپورٹ متحدہ عرب امارات میں، مینا سلمان بندرگاہ بحرین میں، شعیبیہ بندرگاہ اور کیمپ عریف جان بندرگاہ کویت میں، حمد بندرگاہ قطر میں، اور کنگ فہد انڈسٹریل پورٹ ینبع شہر یا ایریا سعودی عرب میں۔ یہ ہمارے نیکسٹ ٹارگٹس ہوں گے اور ہم کسی سے پوچھے بغیر ان کو ہٹ کریں گے۔ اس بیانیے کے بعد، اس خبر کے بعد مجھے لگتا ہے کہ یو اے ای نے اس کو بہت سیریس لے لیا ہے اور اب کہہ رہا ہے کہ ہمیں مذاکرات کی طرف ہی جانے چاہیے۔ دوسری بات میں فائز صاحب سے بھی یہ عرض کروں، دیکھیں اس بات پہ میں بھی آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ ٹرمپ کبھی بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ قطر کے اندر پانی ہے کہ نہیں ہے، لیکن جب قطر کے اندر اس گرمی میں پانی اور بجلی کا مسئلہ ہوگا تو قطریوں کو کچھ کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے یہ کرنا پڑے گا کہ وہ اپنے امریکن بیسز کو وہاں سے ہٹا دیں۔ اگر یہ ہٹاتے ہیں تو ایران وڈ اچیو اٹس ایم۔ تو یہ اصل بات یہ ہے کہ ایران ان کے اوپر پریشر ڈالنا چاہ رہا ہے کہ آپ اپنے سرزمین امریکن کے بیسز کے لیے نہ دیا کریں تاکہ آپ کی سرزمین سے ہمارے سرزمین کے اوپر اٹیکس نہ ہو۔ اور آخر میں جو بات ہے یہ بھی ریالٹی ہے کہ ٹرمپ بیٹر پوزیشن میں ہے۔ جی وہ جو 6.5 کی پیٹرول کی بات ہے وہ تو کئی عرصے سے وہ بھی ڈیموکریٹس کے ہاتھ میں، جس ریجن کی ہم بات کر رہے ہیں، اسٹیٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، یا یہ جو سلیکن ویلی جی کیلیفورنیا کی جو بات کر رہے ہیں، اس میں تو بہت سارے اور بھی پرابلمز ہیں۔ شاید آج ٹرمپ بیٹر پوزیشن میں ہے، لیکن یہ یاد رکھیں ٹرمپ اسٹارٹنگ آف دا وار 4 مہینے پہلے بھی بیٹر پوزیشن میں تھا۔ جب آئل کے پرائسز اس طرح فلیکچویٹ کیے اور اسٹریٹ آف ہرمز بند ہوا تو وہ بالاجبار جا کے وہ ایم او یو کے اوپر سائن کیا انہوں نے۔ اب بھی یہی ہوگا، اگر 1 مہینے تک ہم صبر کریں اور آپ اس جنگ کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھیں تو یہ جو آئل پرائسز ہے یہ دوبارہ فلیکچویٹ کریں گے اور ٹرمپ کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر بٹھانے پہ مجبور کریں گے، ایک فرق کے ساتھ۔ اس بار مجتبیٰ خامنئی صاحب جو آئے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ سپاہ پاسداران نے جو ایران کے اندر کنٹرول سنبھالی ہے، اب یہ مذاکرات کی میز پہ اتنے آسانی سے نہیں بیٹھیں گے۔ جب تک ان کی پری ٹرمز کنڈیشنز میٹ نہ ہو جائیں یہ دوبارہ مذاکرات نہیں کریں گے۔ یہ ایک کہانی ہے۔ دوسری کہانی یہاں پہ عرب اسٹیٹ اسپیشلی گلف اسٹیٹ کے ساتھ ایران کا رویہ چینج ہو گیا ہے۔ اب اس کو ٹھیک کرنے میں ایک تو بہت سارا ہمیں ٹائم بھی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ اب ایران جس پاور کو شو آف کر چکا ہے اس سے پیچھے بھی نہیں ہٹے گا۔ کل میں نے ابھی سنا ہے کہ باقی صاحب بریکنگ نیوز آئی ہے، ایز یو اسپیک میرے پر نیوز آئی ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ یو ایس اے پلین جو ہیں ری فیولنگ کے لیے اسرائیل گئے ہیں، کیونکہ مڈل ایسٹرن کنٹریز جو ہیں وہ اب یو ایس اے کے لیے شاید اتنے قابل اعتماد نہیں رہے اور وہ ڈاواڈول ہو رہے ہیں اور وہ ان کو مزید امتحان میں شاید نہیں ڈالنا چاہتے۔ تو اب ایران جس نے پچھلے 10 دن سے اسرائیل کے اوپر نہیں حملہ کیا اور یو ایس اے کے کسی یعنی ڈائریکٹ ٹارگٹ کے اوپر نہیں کیا، ہاؤ ول ایران ریئیکٹ ٹو دس؟ اگر اسرائیل سے ایک میزائل یا ایک جہاز بھی اڑتی ہے تو آپ 10 منٹ کے بعد اسرائیل کی طرف دیکھ لیں گے کہ ایرانی اپنے میزائل داغ دیں گے۔ ابھی کیوں نہیں داغ رہے ہیں؟ کیونکہ ایران کے اندر اور ان کی جو سیکورٹی اپیرٹس ہے ادھر ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ باقری صاحب ادھر دیکھ لیں رائٹ سائڈ پہ اپنی، اسرائیل کا بیسٹ فرینڈ ہے وہ، ماتا پتا we know that. That's why انڈین کشتیوں کو بھی تو ہٹ کیا گیا نا، اس لیے تو وہ جان بوجھ کے جب انڈین کشتی گزرنے کی کوشش کرتے عمان کی کوریڈور سے ادھر بھی ہٹ ہوتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے ابھی اگر آپ سینیریو کو چیک کریں، ایران کے اندر جو باتیں ہو رہی ہے وہ تقریباً اسی کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے کہ آپ نے یہ 50% مور it is not going toward this۔ ایرانی یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ گراؤنڈ فورسز لے کے آنا چاہ رہے ہیں، یہ کوسٹل ایریاز سے خود امریکن داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر ویسٹ سے داعش کے عناصر کو لے کے آنا چاہ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ کردستان کی جو علیحدگی پسند گروپس MEK یا منافقین جس کو کہتے ہیں وہ آنا چاہ رہے ہیں، اور بلوچستان سے بھی کچھ لوگ آنا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے ریفیوز کر دیا کرد لوگوں نے تو جی ایران اسی لیے سلیمانیہ، عراق کو اور اربیل کو بار بار ہٹ بھی کر رہا ہے۔ تو وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ ہم ابھی یہ جو بیسز ہیں امریکن کے ریجن کے اندر،
ان کو اگر ہم ہٹ کرتے ہیں تو امریکن آرمی کی جو آنکھ ہے، جن کے ریڈار سسٹمز ہے، یہ اگر ختم ہوتے ہیں تو نیکسٹ فیز آف دا وار کے لیے ان کے لیے کافی مشکلات کا سامنا ہوگا. اس لیے یہ بار بار ان کی بیسس کو ہٹ کیا جا رہا ہے. لیکن جس طرح آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ اگر اسرائیل سے کوئی موومنٹ ہوتی ہے تو آپ دیکھیں گے یہ اسرائیل ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل کے حامی ہو یا اسرائیل کے ساتھ. اصل مسئلہ یہاں پہ میں بتا دوں ٹرمپ بھی نہیں ہے، اصل مسئلہ اسرائیل ہے، اور اصل مسئلہ گریٹر اسرائیل کی مد میں جو لابیز یوز کر رہے ہیں ٹرمپ کو. کل مومنی صاحب ایران کا جو منسٹر آف اسٹیٹ ہے وہ پاکستان آ رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے پیغام لے کے آنا ہے، محسن نقوی صاحب سے بھی انہوں نے ملاقات کرنی ہے، تو شاید اس ملاقات میں بھی یہ کچھ میسیجز دینا چاہ رہے ہیں کہ نیکسٹ فیز آف دا وار کس طرف جا رہی ہے، اور پاکستان یہاں پہ ان سے بھی مشورے لیا جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ آج رات کو آپ کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کوئی حملہ وغیرہ؟ آج رات کے لیے میرے پاس مجھے نہیں لگتا کہ اتنا بڑے پیمانے پہ آج رات کو کوئی حملہ ہوگا ایران کے خلاف، یا ایران اس طرح کے ریٹیلیٹ کرے گا. کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں اپنا آبزرویشن بتا رہا ہوں. اور کب آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ جب ابھی فائز صاحب بہتر بتا سکتے ہیں، ٹرمپ بھی اس بات کو ابھی 100% ایکسیپٹ کیا نہیں ہے کہ ہم 100% فل فلیج وار کی طرف ایران کی طرف جائیں. ابھی تک یہ آرڈر امریکہ سے بھی نہیں ملی ہے. مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں ایرانی پری ایمپٹیو وار کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، یہ انتظار کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے تہران کی طرف بڑھنا ہی ہے اور پلوں کو ایران کے اندر آپ کو پتہ ہے پلیں 2 دن میں 3 دن میں بن جاتے ہیں. انجینئرنگ بہت پاورفل ہے ان کی. جو پل انہوں نے بندر عباس میں جو ریلوے انہوں نے ہٹ کی تھی، 2 دن کے بعد دوبارہ اس پہ ریل پٹی پہ اب ریل گاڑیاں جانا سٹارٹ کیے. میں آپ کو بتا دوں مین مسئلہ ایران کے اندر اور لوگوں کے اندر پاور پلانٹس ہیں. اگر ایران کی ایک مین سٹی میں ایک پاور پلانٹس کو ہٹ کرتے ہیں، اس کے بعد میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ جو انہوں نے پلان کی ہے گلف کنٹریز کے ساتھ وہ سب کے سب پورا کریں گے. ابھی تک بار بار دھمکی تو ملی ہے، لیکن ابھی تک ایک بھی فنکشنل پاور پلانٹس کے اوپر ہٹ نہیں ہوا ہے. جس دن آپ کو خبر آئی کہ تہران کے قریب، مشہد کے قریب، شیراز کے قریب کسی فنکشنل پاور پلانٹس کے اوپر ہٹ ہو گئی ہے، اس دن سے آپ وہی ایکسپیکٹ کریں جو آج رات کے لیے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. باقری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. فائز آپ کا بہت بہت شکریہ. جون حسین آپ کا بہت شکریہ.